اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان بولا جب تمام کاموں کا فیصلہ ہو چکا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر جھوٹا کیا، یعنی میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، پھر تم نے میری بات مان لی۔ فَلَا تَلُومُونِي، پس مجھے الزام نہ دو، مجھے ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوں، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے جو آپ نے مجھے شریک بنایا میں اس کا منکر ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، البتہ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ کمزور لوگ اپنے بڑوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے یا جن کے پیچھے چلتے تھے ان سے کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلے، تمہاری اتباع کی، کیا تم ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر ہمیں اللہ تعالی ہدایت دیتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے تھے، لَهَدَيْنَاكُمْ، تو اب تو ہم سب برابر ہیں، ہمیں کوئی بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہاں جہنم میں جہنمی لوگ جو کہ دنیا میں کافر تھے وہ شیطان سے کہیں گے، یعنی شیطان بھی جہنم میں ہوگا اور وہ بھی جہنم میں ہوں گے، تو وہ اہل دوزخ اور جہنمی شیطان کے پاس جا کر وہاں اس کو ملامت کریں گے کہ کم بخت، تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا، تو خود بھی ڈوبا اور ہمیں بھی ساتھ ڈبویا۔ تو اس وقت شیطان ان کے جواب میں کہے گا کہ مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اللہ تعالیٰ نے بھی تو تم سے وعدے کیے تھے کہ اگر اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو جھوٹا وعدہ تھا، میں نے تمہیں کہا تھا دنیا میں عیاشی سے زندگی گزارو، کفر کرو تو نجات پالو گے، تو سچے وعدے کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اور میرے جھوٹے وعدے پر آپ لوگوں نے عمل کیا، تو یہ تو قصور آپ کا اپنا ہے، لہٰذا مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میری تم پر کوئی حکومت نہیں تھی، بس یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، تو بجائے مجھے ملامت کرنے کے اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد تک پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد تک پہنچ سکتے ہو، اور جو آپ نے اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہرایا، یعنی اللہ کا حکم ماننے کے بجائے میرا حکم مانا، تو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ تو ان لوگوں کا انجام ہوگا جو کافر ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو داخل کیا جائے گا ایسے باغات میں، جنات کا معنی یہاں باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، وہاں پر ان کی ملاقات کے وقت جو الفاظ بولے جائیں گے وہ سلامتی والے الفاظ ہوں گے، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور اسی طرح فرشتوں کی طرف سے بھی ان کو کہا جائے گا الا قیلا سلاما سلاما،
اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، تو وہ ایک دوسرے کو بھی سلامتی کی دعا دیں گے اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے۔ اب دنیا میں جو سلام ہوتا ہے یہ بطور دعا کے ہوتا ہے، ہم کسی کو سلام کرتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، لیکن جنت میں جو جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے یا فرشتے سلام کریں گے تو وہ مبارکباد ہوگی، یعنی تمہیں سلامتی ملنے پر مبارکباد ہو کہ تم سلامتی والی جگہ پر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید اور کفر کی ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے کہ کلمہ توحید کو بھی ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی اور کفر کو بھی ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کلمۃ طیبۃ، پاک بات کی، پاک کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے ایک پاک درخت کے ساتھ، اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی آسمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، اوپر جا رہی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین، وہ درخت اپنا پھل لاتا ہے ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کو تشبیہ دی ہے، اس کی مثال بیان فرمائی ہے ایک درخت کے ساتھ۔ وہ ایسا درخت کہ جس کا تنا مضبوط ہو اور بلند ہو اور اس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوئی ہوں اور آسانی سے کوئی اس کو کھاڑ نہ سکتا ہو، اور زیر زمین پانی کے چشموں سے سیراب ہوتی ہوں، گہری جڑوں کی وجہ سے اس درخت کو استحکام اور مضبوطی حاصل ہو کہ ہوا کے جھونکوں سے وہ نہ گرے، کوئی اس کو اکھاڑ نہ سکے، اور سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے پاک صاف رہے۔ یہ ایک صفت تو اس درخت کی ہے۔ دوسری صفت اس درخت کی ہے کہ اس کی شاخیں بلند ہیں، آسمان کی طرف ہیں، اور تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہے۔ اب یہ درخت کون سا ہے اور کہاں ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کو تشبیہ دی ہے؟ تو مختلف مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، اور اس کی تائید مشاہدے اور تجربے سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور یہ پورا سال ہرا بھرا رہتا ہے، اور اس کے پتے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف اوپر کی طرف اٹھی ہوتی ہیں، اور اس کا پھل درخت پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے لے کر پکنے تک، یعنی ہر وقت اس کے پھل کو کسی نہ کسی استعمال کے لیے لوگ لاتے ہیں۔ یعنی اگر کھجور درخت پر لگی ہوئی ہے لیکن ابھی پکی نہیں ہے تو لوگ چٹنی اور اچار کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں، اور جب پھل پک جائے تو پھر لوگ اس کو ذخیرہ بھی کرتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں، صبح و شام، دن رات، گرمی سردی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس درخت کا گودا بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا رس بھی نکالا جاتا ہے، اس کے پتوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، مختلف چٹائیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اور اس کی گٹھلی جانوروں کا چارہ بنتی ہے۔ تو یہ ایسا درخت ہے کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی اور نسائی شریف کے اندر روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شجرہ طیبہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور آگے جو آیت آ رہی ہے شجرہ خبیثہ، اس سے مراد حنظل کا درخت ہے، ضوا کے ساتھ، ہا نون ضوا لام۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہم حاضر تھے، کوئی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا گودا لائے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ درختوں میں سے ایسا کون سا درخت ہے جو مرد مومن کی مثال ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس درخت کے پتے کسی موسم میں جھڑتے نہیں ہیں، تو آپ لوگ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بولا اس وجہ سے نہیں کہ اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو اس وجہ سے میں خاموش رہا۔ تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ اب اس کے ساتھ جو مثال دی گئی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تو یہی مثال عقیدہ توحید اور ایمان کی ہے کہ یہ عقیدہ دلوں کے اندر پیوست اور راسخ ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں اور اس کے ٹہنیاں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، یعنی عقیدہ توحید پر پختہ ہونے کے بعد وہ مرد مومن نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، جس کی ایک جگہ پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں یہ اعمال۔ اور پھر جو فرمایا کہ تؤتی اکلہا حین تؤتی اکلہا، کہ یہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، تو نیک اعمال کے بعد جب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو اس کو پھل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان کی تشبیہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد کفر کی مثال بیان فرمائی کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال ایسی ہے کہ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسا کہ گندا درخت، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی زمین سے اوپر سے تب ہی اس کو کھاڑا جائے گا کہ جب اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی، جب جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی تو اس کی شاخیں بھی اسی طرح اوپر نہیں جائیں گی جس طرح کے مضبوط جڑوں والے درخت کی جاتی ہیں، جس کی مثال پیچھے دی گئی ہے۔ تو جب شاخیں اور تنا مضبوط نہیں ہوگا، ٹہنیاں مضبوط نہیں ہوں گی تو اس پر پھل بھی نہیں آئے گا۔ تو یہی مثال کفر اور شرک کی ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگرچہ وہ لوگ پختہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں لیکن ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی پختگی نہیں ہوتی۔ تو جب کفر اور شرک دل میں ہو تو ان کے نیک اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پہلے تو وہ نیک اعمال کرتے نہیں، اگر کریں بھی تو ان نیک اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب نیک اعمال کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، ان کے نامہ اعمال میں لکھے نہیں جاتے تو ان نیک اعمال پر ان کو اجر و ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو یہی مثال میں دی گئی ہے گندے درخت کی کہ نہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، نہ اس کا تنا ہوتا ہے، نہ اس کی ٹہنی ہوتی ہیں، نہ اس پر پھل آتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ پھل جو ہے حنظل کا درخت ہے، یہ درخت جو ہے حنظل کا درخت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو، بالقول ثابت، مضبوط بات سے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ان کو پختہ کرتا ہے مضبوط بات کے ساتھ۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر بھی جو سوال و جواب ہوگا یا آخرت میں سوال و جواب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مضبوط فرمائے گا اور اچھا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہولناک مقام پر اور سخت حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو کلمہ پر قائم رکھے گا، اور وہ شخص قبر کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ارشاد قرآنی یہی آیت یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں اس شخص کو اچھا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح تقریباً 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے جو احادیث منقول ہیں ان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں اس شخص کو یعنی اسی کلمہ پر قائم رکھیں گے اور وہ
اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرشتوں کو اچھا جواب دینے کے قابل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظاہر کفر و شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے۔ تو ہر انسان کو اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی اور حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا۔